میں صرف 2 دن دبئی میں ٹھہرا، تیسرے دن میں جے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جے پور شام کے وقت پہنچا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور اٹھ کر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کے 11 بج گئے تو میں ویران محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے خفیہ رستے سے اندر داخل ہو گیا اور اس تہ خانے میں آ کر درگا کی بدرو کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد طوفانی ہواؤں اور ڈراؤنی آوازوں کے ساتھ درگا کی روح نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، شیروان، تم بڑی اچھی قسمت لے کر پیدا ہوئے ہو، ورنہ اس بار تم نتالیہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا، درگا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر قسمت میرا ساتھ نہ دیتی تو اس بار میرا فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ روہنی کہاں ہے اور میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں، کیونکہ اس سے ملے بغیر میں اس منحوس چکر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ درگا کی بدرو نے کہا، تمہارے بازو پر کالے جادوگر کا جو جادو کی ہڈی باندھ رکھی ہے، اس کی وجہ سے نتالیہ کا آصیب اور اس کی بدروہیں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن تمہارا انتقام وہ روہنی سے لے گا، اور اس نے روہنی کو اپنے قبضے میں کر کے اسے کرسچین قبرستان والی پرانی عمارت کے تہ خانے میں بند کر کے دروازے کی جگہ دیوار کھڑی کر دی ہے۔ روہنی اب وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، لیکن روہنی تو اب بدرو نہیں ہے، وہ ایک اچھی روح بن چکی ہے، اور اچھی روحیں کسی بھی چار دیواری میں بند نہیں کی جا سکتی، اور بند دیواروں میں سے بھی گزر جاتی ہیں۔ درگا بولی، تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن روہنی کی روح کے ساتھ اس کے کچھ گناہوں کا بوجھ ابھی تک چمٹا ہوا ہے، جس کو جھڑنے میں کافی وقت لگے گا۔ میں نے کہا، آخر یہ کون سے گناہ ہیں؟ درگا نے کہا، اس کا صرف ایک ہی گناہ ہے کہ اس نے ابھی مادی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بہت زیادہ بسا رکھا ہے۔ وہ ابھی روح کی ترقی کی پہلی سیڑھی پر ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس کا یہ گناہ بھی اس کی روح سے جھڑ جائے گا۔ جب تک اس گناہ کا باقی بچا ہوا ہے، تھوڑا بوجھ بھی اس کے ساتھ لگا ہے، روہنی کی روح کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ میں نے کہا، مگر میں نے خود دیکھا ہے کہ روہنی کی روح بند دروازوں میں سے گزر جاتی ہے۔ درگا کہنے لگی، یہاں معاملہ اور ہے، وہ نتالیہ کے طاقتور اور خطرناک آصیب کے قبضے میں ہے۔ نتالیہ نے اسے جس تہ خانے میں بند کر رکھا ہے، اس کی دیواروں میں ایسا طلسم پھونک دیا ہے کہ جب تک وہ طلسم موجود ہے، روہنی اس چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، کیا میں روہنی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ درگا نے کہا، بلکہ یوں کہو کہ صرف تم ہی اس وقت اس کی مدد کر سکتے ہو، مگر میں عام انسان ہوں۔ میں نے کہا، میں کیسے اس طلسمی چار دیواری میں داخل ہو سکوں گا جہاں روہنی قید ہے؟ درگا کی بدرو کہنے لگی، یہی تم انسانوں کی بھول ہے۔ تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قدرت نے انسان کو کتنی زبردست طاقت دے رکھی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ قدرت کی دی ہوئی غیر فانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں۔ اپنے دل میں سے اللہ کے خوف کے سوا باقی سارے خوف نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نہیں پیتے، حلال کی روزی کما کر کھاتے ہیں،
جب وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر وہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور اگلی دنیا میں بھی انہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا ہو جاتا ہے۔ میں درگا بدرو کی زبانی یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے پہلے کبھی تمہارے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی، کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ درگا نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، شیروان، مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ پھر میں بھی ساری عمر بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ کاش میں کسی مسلمان گھرانے میں جنم لیتی، صرف ایک خدا کی عبادت کرتی، پھر میری بخشش ہو جاتی اور مرنے کے بعد میں بدرو کی شکل اختیار نہ کرتی۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے بدرو بن کر اپنے برے کرموں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ درگا کی بدرو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش رہی۔ تہہ خانے کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میں تمہیں بتا رہی تھی کہ صرف تم ہی روہنی کی مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا نتالیہ کا طلسم مجھ پہ اثر نہیں کرے گا؟ درگا نے کہا، اس سے بچنے کا طریقہ میں تمہیں بتا دوں گی، مگر میں بند چار دیواری میں کیسے داخل ہوں گا؟ میں نے پوچھا۔ درگا بولی، یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم کیا کرنا ہوگا۔ اس مہم پر تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ درگا کہنے لگی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میری ایک غلام بدرو تمہارے ساتھ جائے گی، اس کا نام پاتالی ہے۔ پاتالی ایک عورت کی شکل میں تمہارے ساتھ جائے گی، وہی تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جائے گی جہاں اسیبی نتالیہ نے روہنی کو قید کر رکھا ہے۔ بدرو پاتالی کو سب پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ تمہیں جو کہے گی تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے پاتالی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ میں نے اس کے اندر اپنی طاقت ڈال دی ہے۔ پاتالی میں اب اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ روہنی کو نتالیہ کی قید سے ضرور نکال لائے گی۔ وہاں تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر سارا کام خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں پاتالی کے کہنے پر چلوں گا، جیسے وہ مجھے کہے گی میں کرتا جاؤں گا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا۔ درگا بولی، ٹھیک ہے، اب میں پاتالی کو بلاتی ہوں۔ درگا کے حلق سے ایک عجیب چیخ نما آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے والی دیوار سے سیاہ دھوئیں کا ایک مرغولا نمودار ہوا اور درگا کے سامنے آ کر رک کر درگا سے کہا، پاتالی، یہ شیروان ہے، تمہیں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ روہنی میری سہیلی ہے، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے، اس کو ہر حال میں نتالیہ کے آسیب کی قید سے نکال کر لانا ہوگا۔ پاتالی بدرو کے سیاہ مرگولے میں سے بھاری اور کسی حد تک ڈراؤنی آواز بلند ہوئی، درگا میاں، تمہارے لیے پاتالی کی جان بھی حاضر ہے، میں روہنی کو بڑی جلدی تمہارے پاس لے آؤں گی۔ درگا کی بدرو نے کہا، یہ شیروان ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ کون ہے اور روہنی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہارے حکم کے مطابق چلے گا اور وہی کرے گا جو تم کہو گی۔ پاتالی بدرو کے مرغولے کی آواز ابھری، درگا میاں، آدمی کی ذات کا کوئی اعتبار نہیں، اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ درگا نے کہا، نہیں، یہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اب تم اسے لے کر اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ۔ پاتالی بدرو کے سیاہ مرغولے نے کہا، جو حکم درگا میاں۔ اس کے بعد دھوئیں کا مرغولا گھومنے اور چکر کھانے لگا۔ گھومتے گھومتے وہ رک گیا اور اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر گیا۔
اس کا رنگ سانولا تھا، چہرے کے نقوش تیکھے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس بدرو لڑکی نے کالج کی لڑکیوں کی طرح جینس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے، کندھے کے ساتھ پرس بھی لٹک رہا تھا۔ درگا نے مجھ سے کہا، شیروان اس سے ملو، یہ پاتالی ہے۔ پاتالی نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انگریزی میں بولا، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے پہلی بار ایک ایسی بدرو کو دیکھا تھا جو انگریزی بول رہی تھی۔ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ درگا نے پتالی سے کہا، پتالی اس مہم میں اگر کسی بھی وقت میری مدد کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً میرا منتر پڑھ کر پھونکنا، میں یہیں سے تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں بتا دوں گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ پتالی نے کہا، جو حکم درگا میاں۔ ایک سوال بار بار میرے دل میں اٹھ رہا تھا، میں نے آخر درگا سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے اس سے کہا، درگا میرے بازو پر کالے جادوگر نے جو ہڈی کا تعویذ باندھ رکھا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ کوئی بدرو میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گی، لیکن اس بدرو پتالی نے تو مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کالے جادوگر کے تعویذ کا بے اثر ہو گیا ہے؟ درگا نے کہا، نہیں، کالے جادوگر کا دیا ہوا تعویذ بے اثر نہیں ہوا، اس کا طلسمی اثر قائم ہے۔ پتالی پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ یہ بدرو اچھی ہے، یہ بدرو اچھی نیت سے تمہارے پاس آئی ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی بلکہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس طرح یہ اب تمہارے لیے بدرو نہیں رہی، یہ تمہاری دوست اور ہمدرد بن چکی ہے، اس لیے تعویذ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر یہ بری نیت سے آتی تو تم سے ہاتھ ملاتے ہی جل کر راکھ ہو جاتی۔ درگا کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پاتالی کو کہا، پاتالی اب اپنی مہم پر شیروان کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اتنا کہہ کر درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ پاتالی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو مائی ڈیئر شیروان۔ پاتالی ماڈرن لڑکیوں کی طرح بات کر رہی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، مگر میں جانتا تھا کہ آخر یہ بھی بدرو ہی ہے۔ تہہ خانے سے نکلنے کے بعد میں محل کے پرانے خفیہ دروازے کی طرف بڑھا تو پاتالی نے کہا، ہم خفیہ دروازے سے نہیں جائیں گے، ہم اسی دروازے سے جائیں گے جس دروازے سے ٹورسٹ باہر جاتے ہیں۔ جب میں نے پاتالی کو بتایا کہ یہ قدیم محل انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے اور گیٹ پر رات کو بھی چوکیدار موجود ہوتے ہیں، تو اس نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ ہم اس محل کے بڑے ہال کمروں میں سے گزرتے ہوئے محل کے صحن میں آ گئے۔ پاتالی وہاں رک گئی۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک عام سی انگوٹھی نکال کر مجھے دی اور کہا، اسے انگلی میں پہن لو۔ میں نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی تو میں غائب ہو گیا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ پاتالی بھی غائب ہو چکی ہے، مگر غائب ہونے کے بعد مجھے اس کا دھندلا دھندلا خاکہ سا نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگی، میں جتنا تمہیں نظر آ رہی ہوں اتنا صرف تمہیں ہی مجھے دیکھ سکو گے، دوسرا کوئی انسان مجھے اتنا بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم محل کے گیٹ کی طرف بڑھے، وہاں خوب روشنی ہو رہی تھی اور رات کو پہرا دینے والے 2 چوکیدار موجود تھے۔ ہم ان کے درمیان میں سے گزر گئے، ان میں سے کسی نے بھی ہمیں نہ دیکھا۔ پاتالی نے کہا، کافی رات باقی ہے، میرا کافی پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ جے پور کے ایک ہوٹل میں ٹورسٹوں کے لیے رات بھر کافی کی سروس کھلی ہوتی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ شاید اسے میں غائب ہونے کے باوجود بھی دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ جب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کی سیدھ میں تھا
اور اس کی نگاہیں میری آنکھوں پر مرکوز تھیں۔ میں نے اس سے کہا، یہ ہوٹل یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں آخر زندہ انسان ہوں، غائب ہونے کے باوجود اس قسم کے سوالات پوچھنے پر مجبور تھا۔ پتالی نے مسکرا کر کہا، اپنا ہاتھ مجھے دے دو۔